مدین کے ساتھ کہتے ہیں شب ہم بیٹھے، کوئی بات تھی، بحث مباحثہ تھی، کہیں شعر و شاعری گفتگو آئی، کچھ شعر کہے، صبح ہوئی، جب اٹھایا گیا، جب دیکھا تو نماز صبح کا وقت یعنی فجر کا وقت تھا، گریہ کرنے لگ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ وہ جو رات کو شعر پڑھے تھے نا اس نے قضا کرا دی۔ اتنے دقیق، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری خدا نخواستہ آپ لوگ نہیں ایسے، میری فجر کی نماز کیوں قضا ہو رہی ہے؟ کیوں قضا ہو رہی ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے جس دن تم تہجد نہ پڑھ پاؤ یاد رکھو تم نے کوئی گناہ کیا ہے، دن میں تم تہجد نہیں پڑھ پا رہے۔ یعنی انسان کو جانے میں تھوڑا سا ان معاملات، یہی تو اصل معاملات ہیں، یہی معاملات ہیں جو مجھے وہاں میں کیا کراؤں گا؟ ایک منزل 50,000 سال کی ہے اور پتہ نہیں کتنی منزلیں ہیں۔ اب آپ سے نماز کا جب سوال کی، نماز کا کیا سوال کیا؟ نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ تھوڑی کیا جائے گا۔ جب سے نماز واجب ہوئی تھی اس وقت سے سوال کیا جائے گا۔ وہ جو پہلی نماز تھی تمہاری، اس کا تلفظ فلانی جگہ کیوں صحیح نہیں تھا، اس کی قرأت کیوں نہیں صحیح تھی، سجدے میں دھیان کہاں تھا؟ کتنی نمازیں ہو جائیں گی پوری زندگی میں، تو کتنا ٹائم لگے گا سوال جواب میں؟ آسان تھوڑی ہے۔ ہاں مولا وارث ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مولا عدل کا امام ہے، عدالت کا امام ہے۔ وہ امام جو اپنی ساری زندگی خدا کو سجدے کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، وہ جس نے سورج کو پلٹا دیا کہ نمازیں باقی رہ جائیں، وہ نمازوں کو چھوڑ دے گا؟ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ جو خود خدا کی عبادت میں ایسے محو ہوتا تھا کہ جب تیر نکالنا ہے تو کہا نماز کی حالت میں نکالنا، وہ نماز کو آپ کو بخش دے گا؟ بولے نہیں نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں۔ چھٹے امام نے اپنے آخری ٹائم پر جو سب کو گھر والوں کو جمع کیا، آخر بول میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ جمع کر رہے ہیں تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت مہم بات ہے، تو کیا ہے وصیت کی ہے؟ کہ وہ ہمارے میں سے نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے، وہ ایک وصیت کی بس۔ یعنی کیا؟ یعنی جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہمارے میں سے نہیں۔ یہی نہیں کہا کہ جو نماز نہ پڑھے، جو نہ پڑھے وہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو نماز کو ہلکا سمجھے، یعنی نماز ہے کسی اور چیز کو اہمیت دے رہا ہے، بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے کسی اور چیز کو اہمیت دے رہا ہے، نماز کو صحیح طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا، نماز تک اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر رہا، یعنی ہلکا سمجھ رہا ہے۔ اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مولا وارث۔ عزیزان محترم، مولا یقیناً وارث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہی وارث ہے، وہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اسی کو پروردگار نے، اسی کو رسول خدا نے سب دیا، سب انہی کا ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ لیکن انہوں ہی نے تو بتایا ہے، اگر انہوں نے یہ نہیں باتیں کی ہوتی تو پھر ہم اپنے گھر سے لے کے کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ساری زندگی اپنی عبادتوں کو چوتھے امام سے پوچھا کہ کیا آپ کی نماز ہے، زین العابدین تھے، عبادت کی زینت تھے، اتنے سجدے کرتے تھے کہ گٹے پردے کٹوانے پڑتے تھے، اتنی عبادت۔ کہا کیا آپ کی نماز ہے؟ کہا کہاں میری نماز، کہاں میرے جد امیر المومنین کی نماز۔ یعنی کچھ تو خدا کا خوف کریں، کچھ تو اپنے امام کے آگے ہم کیوں شرمندہ ہیں کھڑے ہو کے؟ یہ کہیں گے روز قیامت میں، دوسری امتیں انگلیاں اٹھائیں کہ مولا یہ آپ کے ماننے والے تھے، یہ نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے یہ لوگ۔ کیسے ہم کریں گے عزیزان محترم؟ کون کہتا ہے نماز اور عزاداری میں؟ اصل عزاداری ہے نا عبادت ہے۔ اگر نماز صحیح پڑھو گے تو عزاداری تک پہنچو گے، اور اگر عزاداری حقیقی کر رہے ہو تو نماز کبھی قضا نہیں کرو گے۔ کمال یہی ہے۔ یہ تو دشمن ہے آ کے آپ کو یوں کر رہا ہے، اس کو یوں کر رہا ہے، ان چیزوں کو عزامت۔ اب دور بڑا آخری زمانے تک پہنچ گیا ہے، سنی سنائی باتوں پہ مت جائیں، اپنی عقل کو خود کھولیں، دیکھیں، خود دیکھیں چیزوں کو، خود سوچیں۔ سنا ہے اکثر یہاں لوگوں نے سوال کیا، سنا بھائی سنا کہاں سے رہا؟ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے عزیزان محترم، ہر چیز انٹرنیٹ میں موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، رسالے موجود ہیں، استفتاحات موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ مت رہیے۔ وہ سنی سنائی پر تو ہیں بیچارے، وہ سنی ہیں سارے، تو شیعہ ہیں ہم لوگ۔ شیعہ نے حیدر قرار اپنے عمل سے قرار دیتا ہے، اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، تو ہم کم از کم ایسا نہ کریں عزیزان محترم۔ یہ ساری نصیحتیں میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو پلٹا کر کہہ رہا ہوں،
میں اپنے اندر کمیاں پاتا ہوں تو میں اس کا اظہار کرتا ہوں.